چیپٹر نمبر 14 5 آزاد کشمیر سدنوتی بٹالین کی تشکیل۔ کرنل شیر خان، صوبیدار بعد ازاں کپتان شیر خان پتن شیر خان نے 15 نومبر 1947 کو ترنوٹی راولاکوٹ کے مقام پر اس یونٹ کی تشکیل کی۔ اس میں منگ، تھوراڑ اور راولاکوٹ مارکوں کے مجاہدین شریک ہوئے، جن کی قیادت پہلے صوبیدار بعد ازاں لیفٹیننٹ محمد افسر خان نے کی۔ ان کی 6 اکتوبر کو شہادت کے بعد صوبیدار بعد ازاں میجر بوستان خان نے 12 اکتوبر تک قیادت کی۔ 13 اکتوبر 1947 کے بعد کپتان شیر خان نے ان کی قیادت سنبھالی۔ تشکیل کے وقت اس کی نفری 500 مجاہدین پر مشتمل تھی۔ ان کے پاس رائفلیں، شاٹ گنیں، تلواریں، چھریاں اور چاقو وغیرہ ہتھیار تھے، جبکہ صرف ایک ہلکی مشین گن تھی۔ 23 نومبر 1947 کو بٹالین نے چڑی کوٹ کے مقام پر دفاعی پوزیشن سنبھالی۔ 22 نومبر کو اوڑی کی طرف سے کرنل پریم سنگھ نے درہ حاجی پیر کے راستے پنچ میں ڈوگرا اور بھارتی فوج کے لیے تازہ کمک بھیج دی۔ دسمبر 1947 میں بھارت نے ہوائی جہازوں کے ذریعے ایک بریگیڈ کے قریب انفینٹری اور پہاڑی توپ خانے کی ایک بیڑی اتار دی، ایک مارٹر بیڑی اور ایک مشین گن کمپنی بھی بھیج دی۔ اس کے علاوہ مقامی ہندوؤں کی ملیشیا یونٹ بھی تیار کر لی۔ 1 جنوری 1948 کی شب بھارتیوں نے ایک بریگیڈ کے برابر نفری کے ساتھ پنچ اوڑی روڈ پر بڑا حملہ کر دیا، جہاں یہ یونٹ پوزیشن سنبھالے ہوئے تھی۔ یونٹ نے چڑی کوٹ دیگوار کے علاقے میں بھارتی پیش قدمی روک دی، جہاں شدید لڑائی ہوئی۔ دشمن کے جہازوں نے بھی حملے کیے۔ اسی دن کپتان منور حسین کی 6 سدنوتی کی کمک بھی آن پہنچی۔ ان دونوں یونٹوں نے بھارتیوں کے خلاف 3 اطراف سے جوابی حملہ کر دیا، جس میں بھارتی بریگیڈ کا زیادہ تر حصہ تہس نہس کر دیا گیا۔ ان کی پسپائی کے دوران مجاہدین نے پونچھ تک ان کا پیچھا کیا۔ بیتاڑ وادی میں تعینات مجاہدین نے بھی دشمن کو پسپائی کے دوران کافی نقصان پہنچایا۔ 6 مشین گنیں، 45 رائفلیں اور کافی مقدار میں گولہ بارود مجاہدین کے ہاتھ آ گیا۔ ایک بھارتی جہاز کو بھی مشین گن فائر سے مار گرایا گیا، جو نالہ بیتاڑ میں گر کر تباہ ہو گیا۔ پائلٹ ہلاک ہو گیا۔ 15 فروری کو بھارتیوں نے کھڑی دھر مثال پر حملہ کر دیا، جہاں صوبیدار فتح خان کی کمپنی تعینات تھی۔ سخت مقابلے میں کمپنی کمانڈر فتح خان اور دیگر کئی مجاہدین شہید ہو گئے۔ دشمن نے اس پوسٹ کے ارد گرد بارودی سرنگیں بچھا دیں اور واپس چلے گئے۔ مجاہدین نے ان پر بار بار حملے کیے، جن سے انہیں پسپا ہونا پڑا۔ مجاہدین نے چھریوں اور چاقوؤں کے ذریعے بارودی سرنگیں صاف کیں اور اس پوسٹ پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ 18 فروری کو بھارتیوں نے کھڑی دھر مثال چکادی باغ کے علاقے میں ایک اور حملہ کر دیا۔ یہاں 2 لیفٹیننٹ بعد ازاں کپتان دوست محمد کی کمپنی نے مقابلہ کرتے ہوئے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ اسی اثناء میں کمانڈنگ آفیسر کپتان شیر خان بھی پہنچ گئے، جن کی آمد سے مجاہدین کے جوش و خروش میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ 2 لیفٹیننٹ دوست محمد نے دوسری کمپنیوں کی مدد سے دشمن کے تعاقب میں زبردست جوابی حملہ کر دیا۔ دشمن کے 13 فوجی مارے گئے، وہ اپنے اسلحے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 2 لیفٹیننٹ دوست محمد کو اس بہادری پر شیر جنگ کا اعزاز ملا۔ 15 مئی کو بھارتیوں نے چکادی باغ اور کھڑی دھر مثال پر 3 اطراف سے حملہ کر دیا۔ کپتان شیر خان نے خود اپنی زیر قیادت بھرپور جوابی حملہ کیا۔ 17 مئی کو بھارتیوں نے ایک اور حملہ کیا۔ مجاہدین نے دشمن کو قریب نشانے پر آنے دیا، پھر ان پر زوردار فائر کر کے انہیں کافی نقصان پہنچایا۔ کپتان شیر خان نے دائیں بائیں اور عقب سے جارحانہ گشت کے ذریعے دشمن کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس جنگ کے دوران کپتان شیر خان کو بہادری کے جوہر دکھانے پر فخر کشمیر ایک پلاٹون کمانڈر حوالدار محمد اکبر خان کو بہادر کے تمغے اور 7 دیگر مجاہدین کو امتیازی سند دی گئیں۔
24 جون 1948 کو 5 سدنوتی 5 AK بٹالین کے نام سے موسوم کر دی گئی۔ 26 سے 27 جون کی رات بھارتیوں نے بھاری نفری لے کر نالا بیتاڑ کو عبور کر کے ستوال اور چھاترا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ ناری پر قبضہ کر کے تولی پیر کی طرف بھی پیش قدمی کی کوشش کی۔ دشمن کی اس پیش قدمی سے مجاہدین کو کافی پریشانی لاحق ہوئی۔ چکادی باغ کے علاقے کو خالی کر کے کپتان فیروز خان کی 8 سدنوتی 4 AK کے مجاہدوں کے ہمراہ تولی پیر کی طرف دشمن کی پیش قدمی کو روکنے کا حکم ملا۔ راستے میں ستوال کے مقام پر دشمن کی ایک سمئی پوسٹ کو تباہ کر کے بھارتیوں پر حملہ کیا گیا۔ بھارتیوں نے اس علاقے کے ایک پکے گھر میں اپنا مورچہ قائم کیا ہوا تھا۔ نائک چھپو خان اور لانس نائک علی گوہر خان نے کرالنگ کرتے ہوئے اس گھر کی چھت پر چڑھ کر ہینڈ گرینیڈ سے حملہ کر دیا۔ گھر کے اندر اور گھر سے بھاگنے والے تمام بھارتی فوجی اس گرینیڈ حملے میں مارے گئے۔ نائک چھپو خان شدید زخمی ہو گئے اور ان کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ لانس نائک علی گوہر اس دلیرانہ حملے میں شہید ہو گئے۔ دشمن بھاگ گیا۔ 4 ہلکی مشین گنیں اور دیگر کافی اسلحہ اور گولہ بارود مجاہدین کے ہاتھ لگا۔ JCOs اور NCOs کے چھوٹے چھوٹے دستوں نے دشمن پر چاروں اطراف سے حملے جاری رکھے۔ شام تک بھارتیوں کو ستوال پہاڑی کو خالی کرنا پڑا۔ اس لڑائی میں ان کا بھاری نقصان ہوا۔ ایک بھارتی بٹالین نے ناری میں موجود بھارتی فوج کو کمک پہنچانے کی کوشش کی۔ گھات لگا کر اس پر حملہ کیا گیا۔ اس نے واپس پونچھ کی طرف پسپائی اختیار کی۔ اس لڑائی میں بھارت کے 370 فوجی مارے گئے، جن میں 3 افسر اور 6 JCOs بھی شامل تھے۔ مجاہدین نے 360 رائفلوں، 9 اسٹن گنوں اور 3 پستولوں پر قبضہ کر لیا۔ اس ایک دن کی شدید خون ریز لڑائی میں 5 AK کو 11 مجاہد حیدری، 5 شجاع اور 4 امتیازی اسناد بھی ملیں۔ چھجا کی لڑائی اوائل جولائی 1948 میں 5 سدنوتی 5 AK نے چھجا کے مغرب میں ڈہلوانی جانب حملے کی غرض سے پوزیشن سنبھالی۔ 72 سالہ کپتان شیر خان بال سفید جنگ اور امن میں ولولہ انگیز قائدانہ خصوصیات کے حامل عسکری لیڈر تھے۔ 9 جولائی کو نائب کمانڈر لیفٹیننٹ بوستان خان نے چھجا کے گرد و نواح میں دشمن کے مورچوں پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے دشمن کے دفاعی حصار کو توڑا، لیکن بارودی سرنگوں کی وجہ سے کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ بارودی سرنگیں پھٹنے سے دشمن بھی ہوشیار ہو گیا۔ اس نے فائر کھول دیا۔ لیفٹیننٹ بوستان زخمی ہو گئے اور حملہ روک دیا گیا۔ اسی اثناء میں کمانڈنگ آفیسر کپتان شیر خان، جو سیکٹر ہیڈ کوارٹر میں کمک لینے گئے تھے، واپس آ گئے۔ انہوں نے خود چھجا پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ حملے میں کافی پیش رفت ہوئی، لیکن ایک نازک مرحلے پر کپتان شیر خان شدید زخمی ہو گئے، جس سے حملہ سست پڑ گیا۔ کپتان شیر خان زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ کافی مجاہدین زخمی ہو گئے، شہید بھی ہوئے، چنانچہ چھجا پر حملہ دوسری بار روک دینا پڑا۔ کپتان بابا شیر خان کا اس نازک مرحلے پر شہید ہو جانا مجاہدین کے لیے بڑے دھچکے کا سبب بنا۔ بابا شیر خان کی عمر اس وقت 65 برس تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ مرحوم ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ ہسپتال میں علاج کے بعد لیفٹیننٹ بوستان خان کو کپتان بنا دیا گیا۔ 1 اگست 1948 کو انہوں نے 5 AK CO کا چارج سنبھالا۔ 2 لیفٹیننٹ کرم خان کو لیفٹیننٹ بنا کر نائب کمانڈر مقرر کر دیا گیا۔ 22 اکتوبر 1948 کو 5 AK نے چخری پہاڑی پر حملہ کیا۔ شدید لڑائی کے بعد بھارتی چاند ٹیکری کی طرف پسپا ہو گئے۔ ان کے متعدد فوجی مارے گئے، بہت سارا اسلحہ بھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 22 اکتوبر ہی کو 5 AK نے چاند ٹیکری پر شام کے وقت حملہ کر دیا۔ کپتان منصب دار خان کی قیادت میں 30 AK کی ایک کمپنی بھی مدد کے لیے پہنچ گئی۔
دونوں نے یکے بعد دیگرے چاند ٹیکری پر حملہ کر دیا لیکن کامیابی نہیں ہوئی، جانی نقصان بھی ہوا۔ تیسرے حملے کی منصوبہ بندی کے دوران اس امر کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی کہ چاند ٹیکری پر حملے کے دوران دشمن کی ڈٹا پوسٹ کی طرف سے مداخلت نہ ہو۔ اسی دوران بھارتیوں نے چاند ٹیکری پر پوزیشن اور مضبوط کر دی۔ 24 سے 25 اکتوبر کی شب کپتان بوستان خان نے اپنی بٹالین اور 30 AK کے کپتان منصب دار کی ایک کمپنی کے ساتھ چاند ٹیکری پر حملے کی قیادت کی۔ بٹالین کی ایک کمپنی نے سیکنڈ لیفٹیننٹ غلام محمد کی قیادت میں ایک جانب سے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد ڈی کمپنی نے بائیں طرف سے یلغار کر دی۔ پہلے حملے میں مجاہدین کا کافی نقصان ہوا، لیکن غلام محمد نے دشمن کے کمزور کیے گئے دفاع پر فوراً جھپٹا مارا اور اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈی کمپنی کے ساتھ بھارتیوں نے خوب لڑائی کی۔ مجاہدوں کے 2 پلاٹون کمانڈر زخمی بھی ہوئے، لیکن ان پلٹونوں نے دشمن کو بھاری نقصان پہنچا کر اپنے ہدف حاصل کر لیے۔ اس کے بعد 2 اور کمپنیاں AC بھی اپنے ہدف میں کامیابی سے ہمکنار ہو گئیں۔ اگلی رات دشمن پر ہراساں کن حملے کیے گئے اور وہ چاند ٹیکری کی باقی ماندہ مورچے بھی خالی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ چاند ٹیکری کی فتح 5 AK کے لیے ایک شاندار کامیابی ثابت ہوئی۔ ایک اہم پہاڑی پر قبضہ ہو گیا جہاں بہت سا اسلحہ اور گولہ بارود بھی مل گیا۔ اس لڑائی میں 15 مجاہدین شہید اور 24 زخمی ہوئے۔ مجموعی طور پر تمام لڑائیوں میں 5 AK بٹالین کے 171 مجاہد شہید ہوئے اور 207 زخمی ہوئے۔ جنگ آزادی 1947 سے 48 میں اسے 100 ایوارڈز ملے۔ فخر کشمیر 1، شیر جنگ 7 +1 بار، مجاہد حیدری 19 +1 بار، شجاع 13، بہادر 32 +3 بار، امتیازی سند 28 +2 بار۔ اسے جنگی اعزاز کشمیر 48 بھی ملا۔ جنگ کے دوران کمانڈنگ آفیسر اور دیگر افسر یہ تھے: لیفٹیننٹ محمد افسر خان شیر جنگ MC OBI 6 اکتوبر 1947 تک کمانڈنگ آفیسر رہے۔ اس دن وہ منگ مقام پر شہید ہوئے۔ کپتان بوستان خان فخر کشمیر 12 اکتوبر 1948 تک CO رہے۔ کپتان شیر خان فخر کشمیر شیر جنگ شہید 9 جولائی 1948 تک کمانڈنگ آفیسر رہے۔ کپتان بوستان خان شیر جنگ +بار 1 اگست 1948 سے 9 جون 1949 تک CO رہے۔ لیفٹیننٹ کرم خان 2 لیفٹیننٹ شادم خان شہید 2 لیفٹیننٹ افسر خان 2 لیفٹیننٹ محمد افسر خان 2 لیفٹیننٹ اسماعیل خان شیر جنگ 2 لیفٹیننٹ غلام محمد خان شیر جنگ 2 لیفٹیننٹ اشفاق حسین خان 2 لیفٹیننٹ دوست محمد خان شیر جنگ 2 لیفٹیننٹ عطر خان MC۔ جنگ آزادی 1947 سے 48 کے دوران 5 سدنوتی 5 AK کے صوبیدار محمد افسر خان MC، سید محمد خان اور نائب صوبیداران امیر حسین خان، منور خان، عطر خان اور حوالداران عبدالحسین شاہ، فقیر محمد، گل احمد شاہ، باقر خان، کلرک منصف خان، قابل خان اور نائکان چھبو خان، محمد عظیم خان، لانس نائکان سردار خان، علی گوہر خان اور شاہیان خان محمد خان، مجاہدہ حسین بی بی شہید اور علی خان کو مجاہد حیدری کے تمغے دیے گئے جو ستارہ جرات کے برابر ہیں، جبکہ صوبیداران محمد حسین، شیر علی خان، ایوب خان اور نائب صوبیداران حسین خان، محمد قاسم خان، لال خان، حوالداران شیر خان، دادن خان، فقیر محمد اور نائکان جواہر خان، رحمت اللہ اور لانس نائکان احمد شاہ اور محمد شریف کو شجاع تمغہ جرات کے تمغے دیے گئے۔ اسی طرح بہادر تمغہ جرات کے تمغے نائب صوبیدار اصغر علی خان اور حوالداران CHM سید محمد اللہ دتہ، شیر محمد،
شادم خان، شکور خان، جواہر خان، محمد قاسم خان، محمد اکبر خان، شیر دل خان اور نائکان، صحاب خان، سلطان علی، لطیف شاہ اور لانس نائکان، صادق حسین شاہ، شاہ عالم خان، مصاحب خان، جان محمد، ایوب خان، علی محمد، محمد حسین اور سپاہیان عبدالحمید شاہ، اختر خان، محمد عظیم، محمد حنیف، محمد شفیع، نور محمد، فیروز خان، محمد یوسف اور خان محمد کو عطا کیے گئے، جبکہ حوالدار شیر محمد، حوالدار محمد قاسم خان اور نائک صادق حسین شاہ کو بہادر کے علاوہ بار بھی عطا کی گئی۔ منور فورس سکھ سدنوتی بٹالین کی تشکیل، کرنل منور حسین۔ 25 نومبر 1947 کو دھمنی راولاکوٹ کے صوبیدار بعد ازاں کیپٹن منور حسین نے راولاکوٹ کے مقام پر سکھ آزاد کشمیر سدنوتی کی تشکیل کی۔ اس میں راولاکوٹ اور گرد و نواح کے مجاہدین کو شامل کیا گیا۔ ان لوگوں نے راولاکوٹ، شہید کلاں، کابل کلاں، سون اور کلوٹی کے معرکوں میں شرکت کی تھی۔ اس میں 5 JCOs اور 437 دیگر مجاہد شامل تھے، جو زیادہ تر درہ وال رائفلوں اور شارٹ گنوں سے مسلح تھے۔ بنیادی طور پر سکھ سدنوتی نے کھڑی دھر مثال گلپور، گلا اور دریائے پنچ کے کنارے جہادی خدمات انجام دیں۔ 2 لیفٹیننٹ مظفر خان کی 2 پلاٹون نے نالہ بیتاڑ کے کنارے 2 بھارتی کمپنیوں پر 8 دسمبر کو گھات لگا کر حملہ کیا۔ ان کے 33 فوجی مار دیے اور ان کی پسپائی کے دوران کافی اسلحہ پر قبضہ کر لیا۔ گلا کے علاقے میں 10 سدنوتی پہلے سے ہی تعینات تھی، جس کی سپورٹ کے لیے سکھ سدنوتی کی 2 کمپنیوں نے بھی یہاں ہی پوزیشن لی۔ اس علاقے پر قبضے کے لیے بھارتیوں نے کئی حملے کیے، جنہیں ناکام بنا دیا جاتا رہا۔ 24 دسمبر کو بھارت نے ایک بڑا حملہ کر دیا۔ اس لڑائی میں دشمن کے 67 فوجی مارے گئے۔ صوبیدار فیروز دین کی کمپنی نے پسپا ہوتے بھارتیوں کا پیچھا کیا۔ بھارتیوں نے اس کے بعد ایک اور حملہ کیا، لیکن ہر بار انہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ ان کے کافی اسلحے اور گولہ بارود مجاہدوں کے ہاتھ لگتا رہا۔ چڑی کوٹ دیگوار لڑائی کا حال پچھلے باب میں گزر چکا ہے۔ اس لڑائی میں حملہ آور بھارتیوں کو واپس پنچ تک دھکیل دیا گیا تھا۔ اس معرکے میں بھی منور فورس سکھ سدنوتی نے بھرپور حصہ لیا۔ اس یونٹ نے بھارت کی 57 رائفلوں، 4 مشین گنوں، 7 سٹین گنوں، 2 پستولوں اور کافی گولہ بارود پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ 6 سدنوتی نے 17 مارچ 1948 کے دن پونچھ پر دوسرے بڑے حملے میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ اسی اثناء میں محسود اور زدران قبائل کے کچھ لوگ پونچھ سیکٹر میں آ گئے۔ بھمبر سیکٹر سے کرنل محمد انور اکمل کمال نے آ کر اس قبائلی لشکر کو اپنی کمان تلے منظم کیا۔ اس لشکر کو پونچھ شہر کے مغرب اور جنوب میں تعینات کیا گیا۔ اسی دوران کپتان بعد ازاں کرنل تصدق حسین خان بھی اس سیکٹر میں پہنچ گئے۔ کرنل کمال اور کرنل تصدق نے اس سیکٹر میں پہلے سے موجود کمانڈروں سے پونچھ پر پہلے حملے کے پلان پر صلاح مشورے کیے۔ پونچھ کے شمال مشرق سے 6 سدنوتی کرنل تجمل حسین کی زیر کمان فرسٹ اینڈ سیکنڈ باغ کو پونچھ کے ہوائی اڈے اور راجہ موتی سنگھ کے نام پر رکھے موتی محل پر حملے کے لیے مامور کیا گیا۔ 10 سدنوتی کو چڑی کوٹ اور گلپور کی طرف سے پیش قدمی کے لیے مقرر کیا گیا۔ 9 سدنوتی 9 AK کو جھلاس اور منگناڑ کی طرف سے حملے کے لیے مامور کیا گیا۔ کپتان ہدایت خان کی 12 سدنوتی کو زدران اور محسود لشکر کو ہمراہ لے کر کھنیتر کی طرف سے پیش قدمی کرنے کے لیے کہا گیا۔ 24 جنوری 1948 کو کرنل تجمل حسین کی باغ بٹالینز نے پیش قدمی شروع کر دی، لیکن راستے میں بارودی سرنگوں کی وجہ سے ان کا جانی نقصان ہوا اور پیش قدمی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ اس طرف سے کامیابی کا پیغام موصول ہوئے بغیر ہی صوبیدار میجر غازی محمد امیر کی 6 سدنوتی نے پیش رفت کر کے منصوبے کے مطابق ہوائی اڈے
اور موتی محل کے مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ فرسٹ اور سیکنڈ باغ کی کوئی اطلاع ملے بغیر ہی غازی امیر نے حوالدار محمد شریف کی قیادت میں ایک پلاٹون بھیج کر شمالی مشرقی سیکٹر کے اہم فیچر بھٹی ڈھاکہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ بھٹی ڈھاکہ پر قبضہ کرنے کی ڈیوٹی باغ بٹالینز کے کمانڈر کرنل تجمل کے سپرد تھی، لیکن وہ بارودی سرنگوں میں پھنس گئے تھے۔ یہاں پر کافی اسلحہ اور ایمیونیشن قبضے میں لے لیا گیا۔ بھارتی یہاں سے پیچھے والے مورچوں کی طرف پسپا ہو گئے، لیکن بدقسمتی کے غازی محمد امیر کی کامیابی کا باقی کمانڈروں کو علم نہ ہو سکا، رابطہ قائم نہ ہوا، چنانچہ حملے کا اگلا مرحلہ تعطل کا شکار ہو گیا اور دشمن کی طرف سے بھاری گولہ باری کے سبب کافی نقصان کے بعد سگنل کا انتظار کرنے والے فوجیوں کو واپس ہونا پڑا۔ بھارتیوں نے ہوائی اڈے اور موتی محل کے مشرقی حصے میں غازی محمد امیر کے مجاہدین پر بھی جوابی حملہ کر کے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ غازی امیر کے فوجیوں کو زخموں اور شہیدوں اور گولہ بارود اور اسلحہ سمیت واپس ہونا پڑا۔ صوبیدار میجر غازی امیر اور ان کے 18 ساتھیوں کو بہادری کے ایوارڈ ملے۔ سکھ ستنوتی کو دوبارہ گلپور، دھرمسالی اور گلا کی پوزیشنوں پر تعینات کر دیا گیا۔ 15 مارچ کو بھارتیوں نے توپ خانے اور ہوائی جہازوں سے چڑی کوٹ کی فرنٹ لائنوں پر حملہ کر دیا، لیکن شدید لڑائی میں انڈیا کے 73 فوجی مارے گئے، انہیں پسپا ہونا پڑا اور وہ چڑی کوٹ پر قبضہ نہ کر سکے۔ 17 مارچ کو پہلے کی طرح سبھی یونٹوں نے ایک بار پھر پونچھ شہر پر چاروں اطراف سے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دفعہ شدید یالہ باری اور تیز بارش کی صورت میں قدرتی آفت آڑے آ گئی۔ اس کے بعد ایک اور بڑے بھارتی حملے کے جواب میں غازی محمد امیر کی کمپنی نے 3 میل کا چکر کاٹ کر دشمن پر عقب سے اور اطراف سے حملہ کر دیا، جس میں دشمن اپنی 5 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس حملے میں 2-13 FF رائفلز بھی شامل تھیں، جس کے 28 فوجی شہید ہوئے، جن میں کپتان لیاقت علی بھی شامل تھا، جبکہ 6 سدنوتی کے 3 مجاہد زخمی ہوئے۔ 17 اپریل کو بھارتیوں کے ایک حملے میں سپاہی شاہ محمد نے آڑ لے کر دشمن کے 13 فوجیوں کو مار ڈالا، اس کے بعد وہ خود بھی شہید ہو گئے۔ 1 مئی کو کرنل خان صاحب خان محمد خان کی ہدایت پر 6 سدنوتی کو راجوری سیکٹر جانا پڑا۔ 24 جون 1948 کے دن 6 سدنوتی 6 AK بٹالین کے نام سے موسوم ہوئی۔ 15 ستمبر کے دن 6 AK کو واپس پونچھ سیکٹر آنے کا حکم ملا، جہاں باقی مجاہدین یونٹوں کے ساتھ مل کر تھن پیر، شاہ پور، منتہار، قصبہ اور ستوال کے علاقوں میں بھارتی حملوں کے خلاف لڑائیوں میں حصہ لیتی رہی۔ 1 جنوری 1949 کی سیز فائر تک 6 AK پونچھ سیکٹر میں رہی، جہاں مجاہدین کی شجاعت اور بہادری کی داستانیں آج بھی شہادت دے رہی ہیں۔ اس تمام جد و جہد آزادی میں سکھ سدنوتی کے 19 مجاہد شہید ہوئے اور 138 زخمی ہوئے۔ 6 AK کو شیر جنگ 1، مجاہد حیدری 4، شجاعت 2، امتیازی اسناد 56 ملی۔ اسے کشمیر 1948 کا اعزاز بھی حاصل رہا۔ کپتان منور حسین خان نے اس بٹالین کو سینچا، اس کی کمانڈنگ کی اور جنگ کے خاتمے تک اس میں خدمات انجام دیتے رہے۔ اس میں لیفٹیننٹ گلاب خان، 2 لیفٹیننٹ مظفر خان، 2 لیفٹیننٹ برہان علی خان، 2 لیفٹیننٹ خوشحال خان، 2 لیفٹیننٹ شاہ محمد خان، 2 لیفٹیننٹ محمد حسین خان اور 2 لیفٹیننٹ میر محمد خان نے جہادی خدمات انجام دیں۔ کپتان منور حسین کی سکھ سدنوتی کی رول پر جنگ آزادی میں شرکت کرنے والے مجاہدین حوالدار غلام محمد، نائک محمد امیر خان، سپاہیان سجاول خان اور حشمت علی کو مجاہد حیدری، ستارہ جرات کے تمغے عطا کیے گئے، جبکہ نائب صوبیدار گل شیر خان اور خان محمد خان کو شجاع تمغہ جرات سے نوازا گیا۔
اسی طرح صوبیدار میجر غازی محمد امیر، صوبیدار محمد حسین اور حوالداران سلطان محمد خان، قاسم علی خان، محمد خان، مصری خان اور نائکان محمد اکبر خان، محمد افسر خان اور سپاہیان لال دین اور محمد یوسف کو بہادر یعنی تمغہ جرات کے تمغے دیے گئے۔ نو سدنوتی کی تشکیل کرنل علی شیر خان 15 نومبر 1947 کو بنجوسا کے ایک بہادر اور مخلص عسکری صلاحیتوں کے مالک قائد صوبیدار میجر علی شیر خان نے تراڑکھل کے مقام پر نو سدنوتی کی بنیاد رکھی۔ اس میں زیادہ تر تراڑکھل اور گرد و نواح کے مجاہدین نے شمولیت اختیار کی۔ ان میں زیادہ تر وہ مجاہدین تھے جنہوں نے دیوی گلی اور اس کے گرد و نواح کے معرکوں میں حصہ لیا تھا۔ نو سدنوتی کے ایک گروپ نے نائب صوبیدار بعد ازاں 2 لیفٹیننٹ بہادر خان کی قیادت میں 13 نومبر 1947 کو گھمیر کے مقام پر ڈوگرا فوجیوں پر حملہ کر کے مسلم قیدیوں کو رہا کرا لیا تھا، جنہیں ڈوگرا سدنوتی سے گرفتار کر کے پونچھ شہر لے جا رہے تھے۔ اس کے ایک اور گروپ نے مدارپور کے مقام پر ڈوگرا سپاہیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا تھا اور ان سے ایک رائفل کمپنی کے برابر اسلحہ اور گولہ بارود چھین لیا تھا۔ تشکیل کے وقت نو سدنوتی میں 13 JCOs اور 69 مجاہد شامل ہوئے، جو زیادہ تر دشمن سے چھینی گئی 303 اور درہ وال رائفلوں سے لیس تھے۔ یہ اپنے ایکشن کے دوران دشمن کے خلاف زیادہ تر جارحانہ گشت کے فرائض انجام دیتی رہی۔ 8 فروری 1948 کو بھارت کی 2 بٹالینز نے کھینتر سیکٹر کی طرف پیش قدمی کی۔ کھینتر سیکٹر میں کپتان ہدایت خان کی 12 سدنوتی پہلے ہی تعینات تھی۔ ان دونوں پلٹونوں کے مجاہدین اور محسود عناصر نے 2 لیفٹیننٹ بیرولی خان کی قیادت میں آگے بڑھ کر دشمن پر حملہ کر دیا۔ شدید لڑائی کے دوران دشمن اپنی 120 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گیا، ان میں 4 افسر بھی شامل تھے۔ اس لڑائی میں 7 مجاہد شہید ہوئے اور 28 زخمی۔ 10 اپریل کو درہ دھلیال میں انڈین آرمی کی ایک 2 طرفہ حملے میں شدید لڑائی کے دوران دشمن کی ایک پوری کمپنی کو تباہ کر دیا گیا۔ اس معرکے میں صوبیدار محمد زمان نے جرات اور سیانت کا کمال مظاہرہ کیا۔ 26 اپریل کو نوشہرہ کی طرف راستہ بنانے کے لیے بھارت کی ایک گورکھا بٹالین نے پوٹھی اور درہ دھلیال کی طرف پیش قدمی کی۔ نائب صوبیدار سخی محمد نے فوراً ہی ان گورکھوں پر جوابی حملہ کیا۔ گھمسان کی لڑائی میں 2 افسروں سمیت 107 بھارتی مارے گئے۔ ان فوجیوں سے ایک نقشہ اور آپریشن آرڈر کے علاوہ کافی اسلحہ اور گولہ بارود بھی ہاتھ لگا۔ 27 اپریل کو بھارتیوں نے کافی تعداد میں جھلاس اور سلوتری پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا۔ کپتان علی شیر نے اپنی ایک کمپنی اور زدران لشکر کے کچھ قبائلیوں کے ساتھ ان بھارتیوں پر جوابی حملہ کیا۔ 2 دن تک لڑائی ہوتی رہی، بالآخر بھارتی پسپا ہو گئے۔ اس لڑائی میں لیفٹیننٹ گل محمد، 2 لیفٹیننٹ فتح علی، 2 صوبیداران اور 3 NCOs کو بہادری کے تمغے ملے۔ 29 اپریل کو انڈینز نے جھلاس میں بٹالین ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا۔ اس لڑائی میں 30 بھارتی مارے گئے۔ 24 جون 1948 کو 9 سدنوتی 9 AK بٹالین کے نام سے موسوم کر دی گئی۔ 16 جولائی کو 9 AK کی ایک کمپنی سے فاروقی اول 20 AK تشکیل کی گئی۔ کیپٹن فتح عالم شیر جنگ کو 20 AK کا پہلا CO مقرر کیا گیا۔ 9 سدنوتی کو جنگ آزادی کے دوران 102 شہداء اور 137 زخمیوں کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اسے بہادری کے 43 تمغے ملے: فخر کشمیر 1، شیر جنگ 2، مجاہد حیدری 6، شجاع 11، بہادر 15، امتیازی سند 8۔ کیپٹن علی شیر خان نے جنگ کے خاتمے تک اس بٹالین کی قیادت کی۔ اس بٹالین میں لیفٹیننٹ گل محمد خان، 2 لیفٹیننٹ بہادر خان، 2 لیفٹیننٹ فتح عالم خان شیر جنگ، 2 لیفٹیننٹ بیرولی خان شیر جنگ، 2 لیفٹیننٹ عبداللہ خان، 2 لیفٹیننٹ فرمان علی خان
اور 2 لیفٹیننٹ شیر عالم خان مرحومین نے اعلیٰ عسکری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ کپتان علی شیر خان کی 9 سدنوتی کی رول پر جنگ آزادی 1947 سے 1948 میں حصہ لینے والے مجاہدین صوبیداران سخی محمد خان، سید محمد خان، نائب صوبیدار محمد عظیم خان، حوالدار مہتا خان، سپاہیان بقا محمد خان اور محمد سید خان کو مجاہد حیدری کے تمغے دیے گئے، جبکہ نائب صوبیداران جمروز خان، محمد زمان خان، حوالداران اقبال خان، بہادر علی خان، بی ایچ ایمز محمد لطیف خان، میر محمد خان، نائکان حیدر خان، فتح محمد خان اور سپاہی بہادر خان کو شجاع سے نوازا گیا۔ اسی طرح CQMH فقیر محمد، حوالدار کلرکان عبدالعزیز خان، بلور خان، حوالداران بگا خان، شیرباز خان، نائکان محمد اکبر خان، رحمت علی خان، لانس نائک محمد افسر خان، نیز سپاہیان محمد افسر خان، پنو خان، طالب حسین رحمت اللہ، نرسنگھ کرم اللہ خان اور حسین خان کو بہادر کے تمغے دیے گئے۔ 9 سدنوتی کے 2 مجاہدین چوکیاں کے سپاہی سیف خان اور فیروز دین خان کوئیاں کے ایک معرکے میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ ان دونوں کی ایک ٹانگ زخمی ہونے کی وجہ سے باقی عمر بالکل سیدھی رہی اور وہ بمشکل ہی چل پھر سکتے تھے۔